بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا رب وہ ہے جو سبز سے سفید اور سفید سے پھر بھورا رنگ پیدا کرتا ہے۔ آپ بھی سوچ رہے ہوں یہ کیا کہہ رہا ہے، مگر جب ایک جانور چارہ کھاتا ہے تو دودھ پیدا کرتا ہے۔ آپ وہ دودھ پیتے ہیں تو ایک فرٹیلائزر پیدا کرتے ہیں، وہ فرٹیلائزر دوبارہ زمین میں جاتا ہے، دوبارہ سبز پیدا کرتا ہے، دوبارہ وائٹ پیدا کرتا ہے، دوبارہ بھورا پیدا کرتا ہے۔ اس دوران کتنے ہی پروسیسز ہوتے ہیں، کبھی سوچا ہے آپ نے؟ آج میری اس ویڈیو کا مقصد جو ہے وہ تقدیر کے کانسیپٹ کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ تو تقدیر کے کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو بیسیکلی مختلف اینگل سے دیکھنا پڑے گا۔ ایک اینگل آپ کو میں دوں کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس دنیا میں ہی رہ جانے والی ہیں۔ جو فوراً چیز اس دنیا میں آئی ہے وہ ہے روح، سول۔ تو یہ سول جو ہے یہ باہر سے آئی ہے، باقی یہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں یہ دنیا میں ہی رہیں گی۔ یہ ایک فارم سے دوسرے فارم میں، ایک انرجی سے دوسری انرجی میں کنورٹ ہوتی رہیں گی، پر یہ ہے کہ رہیں گی یہ دنیا میں ہی۔ جو چیز یہاں سے آنے جانے والی ہے وہ ہے انسان کی روح اور اس کا سول۔ آپ نے عالم ارواح کا سنا ہوگا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا اور ان روحوں سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو ان سب نے مل کر کہا کہ ہمارا رب ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ گئے تو معراج پہ انہوں نے جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، تو وہ اس دنیا میں نہیں تھی۔ ان سب چیزوں کا تعلق روح سے ہے۔ اچھا، یہ کانسیپٹ آپ نے سمجھ لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کریٹ کیا، اس دنیا جہاں کو کریٹ کیا، اور اس نے ایک پیٹ پروگرام بنایا اس کے لیے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ اسی کی مرضی سے ہوگی، کہ ایک تیری مرضی ہے، ایک میری مرضی، ہوگا وہی جو میری مرضی ہے۔ اگر تو تابع کر دے اپنے آپ کو اس کے جو میری مرضی ہے تو میں وہی کروں گا جو تیری مرضی ہے۔ تو یہ کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کارخانہ بنایا، ایک کریشن بنائی۔ اس کریشن کے لیے سارا کچھ اس نے لکھ دیا کہ کیا کیا ہونا ہے، کہاں کہاں ہونا ہے، کیا کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ اچھا، اب یہ کوشچن لوگ کرتے ہیں کہ اگر یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے تو ہمارا کیا رول ہے اس میں؟ تو آپ کا رول جو ہے نا وہ صرف ایک ہی ہے، وہ ہے آپ کی نیت۔ آپ کے سارے اعمال، آپ کے سارے کام اس نیت پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ وہ جو نیت آپ کی ہوگی آپ کو صلہ بھی اسی طرح ملے گا۔ فرض کر لیں ایک عالم جو ہے وہ درس دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بیان کر رہا ہے، اسلام کے بارے میں بیان کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ اس کو اچھا کہیں، اس کی نیت یہ نہیں کہ اس کا اللہ اس سے راضی ہو۔ تو یہ جو عمل ہے یہ تو ہونا ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہوگا، پر اس کو کیا ملے گا؟ جزا یا سزا اس کو کہاں ملے گی؟ اس کو اس بات پہ ملے گی کہ وہ نیت کیا کر رہا ہے۔ تو یہ کی کانسیپٹ جو ہے یہ ہے نیت۔ اچھا، فرض کر لیں، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، دنیا میں 4-5 قسم کے مرڈرز ہو سکتے ہیں۔ مطلب انسان کا قتل جو ہے وہ 4-5 طریقوں سے ہو سکتا ہے، انسان کو 4-5 طریقوں سے مارا جا سکتا ہے۔ فرض کر لیں آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور وہ ایک بندہ اچانک سے آپ کے سامنے آ جاتا ہے، وہ آپ کی گاڑی کی ٹکر سے مر جاتا ہے۔ تو یہ بھی آپ نے ایک انسان کو مار دیا، پر یہ کہ اس میں آپ کی انٹینٹ نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اس کی سزا
وہ نہیں دے گا کہ اس نے یہ کام کیا ہے تو یہ جو ہے اس نے انسان کو مار دی ہے. نہیں، دنیا میں بھی شاید آپ کو کچھ سزا ملے اگر آپ ریش ڈرائیونگ کر رہے تھے یا آپ جو ہے وہ آپ نے اس وقت انڈر انفلوئنس تھے، تو وہ سزا ہو سکتی ہے، پر یہ ہے کہ وہ آپ قتل کی سزا نہیں دیں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی آپ کو، کیونکہ اس کی نیت آپ کی اس وقت نہیں تھی. 2 آدمی لڑ رہے ہیں آپس میں، ان کی نیت ایک دم لڑائی شروع ہوئی، ان کی نیت نہیں تھی ایک دوسرے کو مارنے کے لیے، مگر یہ ہے کہ سم ہاؤ جو ہے ایک بندے کا ہاتھ کسی اس کے ٹیمپورل ریجن پہ لگ گیا، اس کے سر پہ لگ گیا اور وہ اچانک مر گیا. تو اس کی سزا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ڈفرینٹ ہے. نیکسٹ مرڈر جو ہے اللہ کے نزدیک بھی اس کی سزا ڈفرینٹ ہے. اور جس طرح موسیٰ علیہ السلام ایک آدمی سے لڑ پڑے اور انہوں نے مکہ مارا اس کو اور وہ مر گیا. ان کی انٹینٹ نہیں تھی اس کو مارنے کے لیے، وہ شاید کچھ سزا دینا چاہ رہے تھے، پر یہ ہے کہ وہ مارنا نہیں چاہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا. آگے ایک اور مرڈر بھی ہو سکتا ہے. فرض کر لیں کوئی بندہ آپ کی جو ہے گھر کی 4 دیواری کو پامال کر رہا ہے، آپ کے عزت پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، آپ کے مال پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، رات کے وقت چوری کرنے آپ کی دیوار کے اوپر چڑھ گئے، آپ نے اس کو مار دیا. تو شاید اس مارنے پہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ کو انعام ملے. 4th کائنڈ آف مرڈر ہو گیا. 4th یہ کہ آپ نے کسی بندے کو پلان کیا، اس کو مارنے کے لیے، اس کو زہر دینے کی کوشش کی، اس کے لیے اس کو آپ نے فالو کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے موقع پا کے اس کو مار دیا. آپ نے سوچ سمجھ کے اس کو مارا، آپ نے نیت ہی یہی تھی کہ میں اس کو ماروں. تو یہ جو ہے انٹینٹ جو ہے نا یہاں پہ کاؤنٹ کرتا ہے. تو یہ اس کی سزا قتل کی ہے. اچھا جی، آپ اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں، آپ لوگوں کو مار رہے ہیں دڑ دڑ، آپ وہی جانیں لے رہے ہیں، مگر اس کی سزا جو ہے نہیں ہے، اس کی جزا ہے اللہ کے نزدیک. بیکاز یو آر فائٹنگ فار دا سیک آف اللہ. جس طرح عیسائی اپنے ٹیمپلرز کو کہتے تھے کہ یار آپ جو ہیں اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں. تو یہ جو جنگ ہے آپ کی، وہ بیت المقدس کا وہ بتا رہے تھے ان کو کہ یہ اللہ کے لیے آپ جنگ کر رہے ہیں. جب اللہ کے لیے آپ جنگ کر رہے ہیں تو اس کی جزا ہوگی، سزا نہیں ہوگی. ایک اور اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. ایک بندہ جو ہے کسی کو مارنا چاہ رہا ہے، اس نے ایک ٹرک ہائر کیا اور جو دوسرا بندہ تھا وہ گاڑی میں جا رہا تھا. یہ آپ فلموں میں دیکھتے ہوں گے. تو اس نے ٹرک ہائر کیا اور اس سے اس کی گاڑی کو ہٹ کیا، وہ اس سے مر گیا. اب دنیا والوں کو نہیں پتا کہ اس نے کیا کیا، تو وہ اس کو اسی طرح ایک ایکسیڈنٹ کاؤنٹ کر کے اس کی سزا وہی ہوگی جو ایک ایکسیڈنٹ میں بندے کی مر جانے کی وجہ سے اگلے بندے کو ملتی ہے. مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی انٹینٹ معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے. وہ شاید دنیا میں دیں یا پھر آخرت میں. تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ کے ارادوں کے نفی سے آپ اپنے اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں. دنیا میں جتنا کچھ بھی ہونا ہے وہ اس نے پلان کر کے رکھا ہوا ہے آپ کے لیے. جو ایکشنز ہوتے ہیں وہ نہیں میٹر کر رہے ہیں یہاں پہ. تبھی تو اس نے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فزیکل ایکشن کو نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ جب بھی توبہ کریں گے، جب بھی اپنی نیت کو صاف کریں گے، میں آپ کو معاف کر دوں گا. تو اس نے توبہ کو اس لیے بڑا آسان کر دیا ہے کیونکہ یہ ایکشنز جو ہیں یہ آپ کے اس میں کنٹرول میں نہیں ہیں. فرض کر لیں آپ رات کے وقت اٹھتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں اور آپ کے دل میں یہ ہو کہ میری بیگم یہ سوچے گی کہ کتنا اچھا انسان ہے، یا لوگ سوچیں گے، اگر آپ مسجد میں جا کے تہجد پڑھتے ہیں کہ لوگ سوچیں گے کہ یہ تہجد گزار ہے.
تو آپ کو وہ انٹینٹ وہی ملے گا. ایکشن تو آپ کر رہے ہیں, ایکشن تو ہو رہے ہیں, ایکشن تو اللہ تعالیٰ نے لکھے ہوئے ہیں, پر یہ ہے کہ آپ کا جو انٹینٹ ہے نا وہی میٹر کرتا ہے. تو دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہی ہے کہ یار آپ کے ایکشنز کیا ہیں. تو جب فرض کر لیں آپ کسی جگہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں, آپ چاہ رہے ہیں کہ یار میں یہاں سے جاؤں, امریکہ جاؤں, دبئی جاؤں. آپ ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں, آپ کو کال آتی ہے جی خدا نخواستہ آپ کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی, آپ کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی. آپ وہاں سے واپس, آپ کی ٹریولنگ جو ہے ہوئی نہیں. آپ نے ارادہ کیا, آپ نے سارا کچھ ارینج کیا, پر ہوا وہی جو اس رب نے چاہا. تو ایکشنز جو ہیں, اور پھر یہ پریڈکشنز دیکھیں کہ یار اللہ تعالیٰ نے جب کریشن کی, اس کی کریشن کے بعد ایک علم جو ہے لوگوں میں ٹرانسفر کیا آہستہ آہستہ. جو آج کل کا علم ہے, فرض کر لیں کہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کا کمرہ اتنا ٹھنڈا نہیں ہوا جتنا آج آپ کا ٹھنڈا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو علم اللہ تعالیٰ نے ٹرانسفر کیا لوگوں میں, وہ ترتیب وار کیا. ماڈرنائزیشن ہو رہی ہے آہستہ آہستہ, ایکشنز چینج ہو رہے ہیں. جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا, وہ آج ہر کسی کے اختیار میں ہے. آپ جہاز کا ٹکٹ خریدیں, اسی طرح جائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اس کا سفر جو ہے, شام والا سفر جو ہے مہینوں کے برابر ہوتا تھا, صبح کا سفر جو ہے مہینوں کے برابر ہوتا تھا. یہی آپ کر رہے ہیں. آپ 12 گھنٹے میں جو ہے 13 گھنٹے میں ایک کانٹیننٹ سے دوسرے کانٹیننٹ میں جا رہے ہیں, اور وہ اگر پیروں کے حساب سے دیکھا جائے تو مہینوں کا سفر ہے. تو یہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہ ایکشنز جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہیں. آپ کا جو ہے صرف نیت ہے, اور اسی نیت کے بیس پہ آپ کو سزا یا جزا ملے گی. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے کسی چیز کے لیے, اگر آپ لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو خوشنودی کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, آپ کی عبادات جو ہے اللہ تعالیٰ کی اگر آپ کی عبادات اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہیں, آپ کے اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح جزا اور سزا دے گا. دیکھیں, آپ کا دنیا میں آنے والا ٹائم بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں, آپ کے دنیا سے جانے کا ٹائم بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں. آپ جو کھاتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. آل آف اے سڈن ایک بندہ ایک ہیلدی لائف گزار رہا ہوتا ہے, اور وہ اگلے دن پتہ چلتا ہے اس کے سر میں درد تھا, اور وہ کیا برین ٹیومر نکل آیا. تو کیا یہ آپ کے کنٹرول میں ہے؟ نہیں ہے آپ کے کنٹرول میں. کچھ بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں. ہاں, اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا کو بنایا کاز اینڈ افیکٹ. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایک کاز دیتا ہے اس افیکٹ کو دکھانے کی. آپ کو یہی دکھاتا ہے کہ دنیا میں فزیکل لاز چل رہے ہیں, اصل میں سب کچھ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے. وہ جو کچھ چاہتا ہے, جس مقام پہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, اور وہ آگے کے حالات بھی آپ کو بتاتا ہے, وہ آگے کی چیزیں بھی آپ کو بتاتا ہے. تو یہ کی کنسیپٹ یہی ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سارا کچھ جانتا ہے, سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ یہ جو ایکشنز ہوں گے, یہ دنیا کا کارخانہ جو ہے میرے حکم سے چلے گا. یہاں پہ جو کچھ ہوگا وہ میرے حکم سے ہوگا. تم جو کر سکتے ہو وہ صرف انٹینٹ کر سکتے ہو, تم جو ہے صرف ارادہ کر سکتے ہو, تم جو ہے صرف نیت کر سکتے ہو, اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو بردر اینڈ سسٹرز, ہوپ فلی یو وڈ ہیو انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ آف. تو اپنی نیت کو درست کیجیے اور ایک اچھی زندگی گزاریے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ جو ہے نوازتا رہے گا اگر آپ کی نیت ٹھیک ہوگی.